الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی شکلیں مسخ ہونے کا کل تذکرہ ہوا تھا۔ شکلوں کا بدل جانا، کسی کی صورت کا مسخ ہونا، اس کے تین طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی تو ایک چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے، جیسے بعض احادیث میں کچھ واقعات موجود ہیں۔ کھانا پتھر بن گیا، کوئی سائل آیا، اس نے سوال کیا، کسی وجہ سے اس کو نہ دیا، تو بعد میں دیکھا تو وہ کھانا پتھر ہو گیا تھا۔ تو کھانا ہر اعتبار سے پتھر بن گیا، وہ قابل استعمال نہ رہا۔ یہ حقیقتاً مسخ ہے، اس کی حقیقت ہی بدل گئی۔ اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کو مسخ صوری کہتے ہیں، مسخ صوری، کہ صورت تو بدل جاتی ہے لیکن حقیقت نہیں بدلتی۔ جیسے یہ بنی اسرائیل کے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس گروہ کے ساتھ پیش آیا کہ ان کی صورتیں بدل گئی تھیں، بندروں کی شکل اور خنزیروں کی شکل ہو گئی تھی، لیکن انسانیت اس اعتبار سے کہ سوچ بچار کی پوری صلاحیت ان کے اندر موجود تھی، جان پہچان کی صلاحیت ان کے اندر موجود تھی، تو انسان تو وہ تھے لیکن شکلوں کے اعتبار سے بندر اور خنزیر بن گئے تھے۔ تو چنانچہ احادیث میں اور قرآن پاک کی آیات میں اس کے واضح اشارات ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ جب یہ کہتے تھے کہ ہم تم کو منع کرتے تھے تو وہ اشارے سے بتاتے تھے کہ واقعی تم ہمیں منع کرتے تھے۔ صورتیں بدل جاتی ہیں لیکن انسان ہونے کی حقیقت وہ ان کے اندر برقرار رہتی ہے۔ تو عام جانوروں سے جیسے انسان کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ ان کے اندر برقرار رہیں۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے جس کو مسخ معنوی بھی کہتے ہیں، مسخ روحانی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں صورت بھی نہیں بدلتی، حقیقت بھی نہیں بدلتی، لیکن اعمال کی وجہ سے ان کے اعمال کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، جیسے کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ بنی اسرائیل کے اہل علم کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے۔ تو اب وہ حقیقت میں تو گدھے نہیں تھے، صورتاً بھی گدھے نہیں تھے، لیکن ان کے اعمال گدھوں جیسے تھے، تو اس کو معنوی اعتبار سے مسخ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مثلہ کمثل الکلب، ان کی مثال کتے کی سی ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کا جملہ ہے۔ تو قرآن پاک میں اس مسخ کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ شکل بھی انسانوں جیسی ہے، تو کام بھی انسانوں جیسے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتوں کی خصلت ان کے اندر منتقل ہو گئی ہے۔ یہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کو وہ دکھا بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بہت سارے بزرگوں کا تاریخ میں تذکرہ موجود ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ان پر اس چیز کو منکشف کر دیتے تھے کہ وہ شکلوں سے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، تو ان کی شکلیں ہی ان کو ویسی نظر آتی تھیں۔ تو اس لیے یہ تینوں طرح کا مسخ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، وبال ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، تو تاکہ تینوں طرح کے عذاب میں سے کسی کے اندر بھی ہم مبتلا نہ ہوں۔ تو بچنے کی انسان کوشش کرے اور ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت ہوا رہتا ہے، تو اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک بات اس سے متعلق یہ بھی عرض کرنی ہے، جو پہلے بھی بارہا دفعہ اس کا تذکرہ ہوا، کہ جب بھی کبھی کسی انسان کا مسخ ہوتا ہے
تو ایک تو وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، 3 دن کے اندر اندر جو مقصود ہے عبرت وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان کی نسل آگے نہیں چلتی۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہمیشہ سے امت متفق چلی آ رہی ہے۔ تو اس میں بس اوقات عام لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو بندر ہیں یا خنزیر ہیں یہ در حقیقت انسان ہی ہیں۔ نہیں، یہ پہلے سے ایک مخلوق ہے حیوانات کی، جو پہلے بھی موجود تھی، اس وقت بھی موجود تھی، آج تک موجود ہے۔ اور جو انسان اس شکل میں منتقل ہوئے تھے وہ 3 دن کے بعد مر گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا تھا اور نہ ہی ان کی آگے کوئی نسل چلی۔ چنانچہ موبائلوں کے اندر بھی بسا اوقات اس طرح کی کچھ فرضی تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ فلاں جگہ پر ایسے کسی انسان کا مسخ ہو گیا، فلاں جگہ پر ایسے مسخ ہو گیا۔ نہ تو اس پر اعتبار کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو آگے منتقل کرنا چاہیے۔ یہ بھی اسی زمرہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دے۔ تو ان دونوں چیزوں سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اور ایک ہمارا مسئلہ کفار کے ساتھ بھی ہے۔ کفار اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان وہ بندر یا خنزیر کی شکل میں منتقل ہو جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہی ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خود بندر سے انسان بنے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے بندر سے انسان بنے ہیں۔ تو بندر سے انسان بننے کو وہ تسلیم کر رہے ہیں، عین اسی وقت میں انسان سے بندر منتقل ہونے کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ بندر سے انسان بنتے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے مشاہدہ نہیں کیا۔ یہ محض ان کا تخمینہ، ان کا خیال ہے، وگرنہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں موقع پر فلاں جگہ کسی نے دیکھا ہو کہ ایک بندر انسان کی شکل میں منتقل ہو رہا ہے۔ بخلاف انسانوں کے بندر بننے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں لوگ انسان سے بندر اور خنزیر بنے اور لاکھوں لوگوں نے ان کا مشاہدہ کیا اور تاریخ نے ان کو محفوظ رکھا۔ قرآن پاک جیسی سچی کتاب نے اس کو نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے پیغمبر نے اس کو نقل کیا۔ تو جس کی دلیل بھی موجود ہے، مشاہدہ بھی موجود ہے، خود خالق نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور سب سے اشرف ذات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی مشاہدہ نہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ سفر ایک ہی ہے۔ چاہے بندر سے انسان تک کا سفر ہو، چاہے انسان سے بندر تک کا سفر ہو، سفر ایک ہی ہے۔ تو جس کی کوئی دلیل، کوئی بنیاد نہیں، اس کو مانتے ہیں، اور جس کی بنیاد اور دلیل موجود ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہم لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین پورا کا پورا سچا دین ہے اور ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے۔ کسی چیز کی دلیل اگر ہمیں نہیں آئی یا کسی چیز کا جواب اگر ہمیں نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا سوال یا اعتراض مضبوط ہے۔ نہیں، آپ کے اہل علم موجود ہیں، آپ ان سے رجوع کریں انشاءاللہ۔ نہ تو 1450 سال میں کبھی ایسا ہوا ہے، نہ قیامت تک ایسا ہوگا کہ علماء کی طرف سے مایوسی ہو کہ پوری دنیا کے ذہین ترین لوگ مل کر کوئی اعتراض کھڑا کریں اور ان کی طرف سے معقول جواب، سمجھ میں آنے والا جواب نہ دیا جا سکے۔ ایسا ممکن نہ ہوا ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ اور حق دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔